اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ربیع الاول کے مہینے کا ایک بہت ہی مجرب اور بہت ہی طاقتور عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ کسی بھی حاجت کو پورا کرنے کے لیے، کسی بھی مقصد میں کامیابی کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ اس وظیفے کا تعلق سجدے سے ہے، اور سجدے کی فضیلت آپ سب جانتے ہیں کہ جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ سجدے کی فضیلت کا اندازہ آپ قرآن پاک کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 11 سے 18 میں لگا سکتے ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، پھر تمہاری صورت بنائی، اور پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اللہ رب العزت کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سب فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ رب العزت نے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جب کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ تو ابلیس بولا، اے اللہ، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا، اس لیے میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ غرور دیکھ کر اللہ رب العزت نے کہا کہ تو تخت سے نیچے اتر جا، کوئی حق نہیں کہ تو فرشتوں کا سردار بن کے رہے، نکل جا، اور تو ان لوگوں میں سے نہیں جو خود اپنی ذلت چاہتا ہے۔ بولا، مجھے اس وقت تک مہلت دے دو کہ جب تک یہ سارے لوگ اس دنیا سے اٹھا نہ جائیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جا، تجھے مہلت ہے۔ تو وہ بولا، اچھا، تو جس طرح تو نے مجھ سے گمراہی میں مبتلا کر دیا ہے، میں بھی اب تیرے سیدھے راہ پر ان انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا، آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، ہر طرف سے ان کو اپنے گھیرے میں لے لوں گا، اور تو ان میں اکثر لوگوں کو اپنا ناشکر گزار پاؤ گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہاں سے نکل جا، ٹھکرا چکا ہے، یقین رکھ کہ ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا، تجھے سمیت ان میں سے سب کو جہنم میں بھر دوں گا۔ تو اللہ رب العزت کا حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے ابلیس نے آدم کو سجدہ نہ کیا، تو اللہ رب العزت نے اسے رد کر دیا، اسے دھتکار دیا۔ تو اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک سجدے کی کتنا زیادہ فضیلت ہے۔ آئیں چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا کیسے ہے، پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے، اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، آپ کی جو بھی حاجت ہے، آپ کا جو بھی مقصد ہے، آپ نے اس کا تصور کر لینا ہے، اور ربیع الاول کے کسی بھی دن مکروہ اوقات کے علاوہ جس اوقات میں سجدے کرنے سے منع کیا گیا ہے وہ مکروہ اوقات ہے، اور ان اوقات کے علاوہ آپ نے کسی بھی وقت اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ اتحیات کی شکل میں آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ اگر آپ کسی بیماری میں مبتلا ہیں تو اتحیات کی شکل میں آپ نہیں بیٹھ سکتے، تو جس طریقے سے آپ آسانی سے بیٹھ سکتے ہیں، اسی طریقے سے آپ بیٹھ جائیں اور اپنا سر سجدے میں رکھ لیں۔ سر سجدے میں رکھنے کے بعد سجدے کی تسبیحات پڑھیں۔ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ جب آپ سجدے کی تسبیحات پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 41 مرتبہ یہ آیت کریمہ، یعنی کہ دعائے یونس، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس دعا کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 41 مرتبہ سجدے کی حالت میں یہ دعا پڑھ لیں تو پھر آپ نے اپنا سر سجدے سے اٹھا لینا ہے، اور اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے اللہ رب العزت کے 2 نام ہیں، یا رحمانو یا رحیمو، یہ 2 نام ہیں جن کے آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ 100 مرتبہ آپ نے اللہ رب العزت کا یہ نام، یا رحمانو یا رحیمو، یہ نام پڑھنے ہیں۔ جب آپ 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ نام پڑھ لیں تو پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کے برگاہ میں اپنی حاجات کے لیے یہ دعا مانگنی ہے،
لیکن یاد رہے کہ ان دونوں ناموں کو آپ نے اکٹھے پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ یا رحمان و یا رحیم ہو، یہ ایک ہو گیا، یا رحمان و یا رحیم ہو یہ دو ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ دو نام 100 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ اس کے علاوہ اول و آخر درود شریف لازمی پڑھیں۔ جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ اس مقصد میں آپ کو ضرور کامیابی فرمائے گا۔ آپ ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ نماز عصر کے بعد سے لے کر اذان مغرب اس درمیان کے وقت آپ نے یہ وظیفہ نہیں پڑھنا۔ اسی طریقے سے آپ نے نماز فجر کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب سے پہلے اس درمیانی وقت میں ان اوقات کے علاوہ جب آپ کا جی چاہے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں سجدے کی حالت میں انسان پر اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پیار آتا ہے اور اللہ رب العزت اپنے بندے سے خوش ہو جاتا ہے۔ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو اس کے دماغ کی شریانوں کی طرف خون کی گردش بڑھ جاتی ہے۔ جسم کی کسی بھی پوزیشن میں دماغ کی طرف سے زیادہ نہیں جاتا، صرف سجدے کی دماغی اسباب، آنکھوں اور سر کے دیگر حصوں کی طرف خون کی گردش متوازن ہوتی ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ اس عمل کی برکت سے انسان کے جسمانی فائدہ بھی ہوتا ہے اور روحانی فائدہ بھی ہوتا ہے۔ جسمانی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آنکھوں کی تندرستی رہتی ہے، دماغ مضبوط ہوتا ہے اور جسم کی حرکت برقرار رہتی ہے۔ تو یہ بہت ہی مجرب اور بہت ہی طاقتور عمل ہے۔ اس عمل کو لازمی کریں اور اس عمل سے ضرور فائدہ اٹھائیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ موقع دیا ہے آپ کو اپنے حاجات پوری کروانے کا، آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب ہونے کا۔ تو آپ اس عمل کو لازمی کریں، اسے شیئر کریں، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔